ایک غریب کلرک کے بیٹے کو لڑکی کے امیر باپ نے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور کہا کہ تم ہماری بیٹی کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہو۔ لڑکے نے قسم کھائی کہ وہ کچھ بن کر دکھائے گا۔ 15 سال بعد وہی امیر باپ شہر کے سب سے بڑے ہسپتال میں اسٹریچر پر لیٹا تھا اور اسے نایاب گروپ کے خون کی ضرورت تھی۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے آستین اوپر کی تو مریض چیخ پڑا، کیونکہ سائیکا یار تم مجھے ایک بار اپنے بابا سے ملاؤ تو صحیح، میں انہیں منا لوں گا۔ بھلے ہی آج میں بہت غریب ہوں، لیکن میں ہمیشہ تو غریب نہیں رہوں گا نا۔ میں بہت زیادہ محنت کروں گا اور ایک نہ ایک دن کچھ بن ہی جاؤں گا۔ تم بس ایک مرتبہ مجھے انکل سے ملا دو۔ ندیم سائیکا کی منتیں کر رہا تھا کہ وہ اسے اپنے باپ سے ملا دے، لیکن وہ بیچاری بھی مجبور تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جیسے ہی اس کے باپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور ابھی صرف پڑھائی کر رہا ہے، تو وہ کبھی بھی کسی صورت بھی نہیں مانیں گے۔ وہ تو اتنے غریب تھے کہ ان کا اپنا گھر بھی نہیں تھا، ان کا گھر کرائے کا تھا۔ یہ صرف سائیکا ہی جانتی تھی۔ وہ اپنے باپ کو یہ سب نہیں بتا سکتی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ جب وہ اپنے باپ سے ندیم کو ملوائے گی تو اس کا باپ اس کی ساری جانچ پڑتال کروا لے گا اور پھر انہیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے غریب ہیں۔ ندیم، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ تم بابا سے ملو اور وہ تمہیں پسند کر لیں اور ہماری شادی ہو جائے؟ میں بھی یہی چاہتی ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے اپنے بابا کا، وہ کسی صورت بھی نہیں مانیں گے جب تک تم کسی قابل نہیں ہوتے، یا پھر بے شک تم قابل بھی ہوگے تو پھر بھی وہ یہی کہیں گے کہ تمہارے پاس صرف ایک نوکری ہے، کوئی جائیداد تو نہیں ہے۔ سائیکا نے روتے ہوئے بس اتنا ہی کہا اور پھر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ بیچاری بہت زیادہ ایموشنل ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ دراصل پیار چیز ہی ایسی ہے۔ وہ پیار میں پڑ چکی تھی، اب پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ اور ندیم بار بار یہ ضد کیے جا رہا تھا کہ وہ ایک مرتبہ اسے اپنے باپ سے ملا تو دے، وہ سب کچھ سنبھال لے گا۔ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنی ذہانت اور اپنی لب و لہجے سے سائیکا کے باپ کو اپنا گرویدہ بنا لے گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ سائیکا کا باپ پیسے کا پجاری ہے، وہ کسی صورت بھی نہیں مانے گا۔ سائیکا تم پریشان نہ ہو، اگر تم نہیں چاہتی کہ میں انکل سے ملوں تو میں نہیں ملتا، مگر تم رو تو مت۔ وہ اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولا۔ جیسے ہی اس نے سائیکا کی آنکھوں سے اپنے ہاتھ اٹھائے تو اس کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی تھی اور اب وہ سوچنے بھی لگی تھی۔ ندیم، میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی۔ آئے روز بابا کسی امیر ذات کا رشتہ میرے سامنے رکھ دیتے ہیں، اب تو میں انکار کر کر کے بھی تھک چکی ہوں، اور ہر کسی میں عیب نکال نکال کر میری ہمت جواب دے گئی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب میں دوبارہ انہیں انکار کر پاؤں گی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہفتے کے دن بھی کسی پائلٹ کا رشتہ آنے والا ہے۔ وہ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ خود بتائیں، میں اس پائلٹ میں بھلا کیا خامی نکال پاؤں گی؟ پہلے بھی میں لوگوں میں الٹی سیدھی خامیاں نکال نکال کر پاگل ہو چکی ہوں، اب مجھ میں مزید ہمت نہیں رہی۔ سائیکا ہمت ہار چکی تھی۔ وہ سچ ہی کہہ رہی تھی کہ آئے روز اس کا باپ کوئی نہ کوئی رشتہ اس کے آگے رکھ دیتا تھا اور وہ بیچاری اس میں کیڑے نکالتی کہ اس میں یہ مسئلہ ہے، یہ مجھے پسند نہیں، یا اس کے لکس اچھے نہیں ہیں۔ وہ بیچاری جھوٹ بول بول کر تھک چکی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی فرما بردار بیٹی تھی، اور جب اس کی ماں اس دنیا سے گئی تھی تو اس کا واحد سہارا اور دار و مدار صرف اور صرف اپنے باپ پر تھا۔ اس نے سونے کا چمچ منہ میں لے کر آنکھ کھولی تھی۔ اس نے یہ غربت کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن جب اسے ندیم پسند آیا تھا تو وہ غربت کے بارے میں سب کچھ جان گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کبھی کبھی ندیم کے پاس رکشے کے کرائے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی
کہ کبھی کبھی ان کے گھر میں چولہا ٹھنڈا پڑا رہتا ہے، لیکن محبت تو پھر محبت ہی ہوتی ہے نا۔ وہ یہ سب جانتے ہوئے بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی تھی، اور اسے ندیم کی باتوں پر اور اس کی محنت پر پورا یقین تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ایک نہ ایک روز وہ ضرور کامیاب ہو جائے گا، لیکن یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اس کا باپ ایسا بالکل بھی نہیں سوچتا تھا، اور وہ ہمیشہ امیر لڑکوں کے ہی رشتے اس کے لیے لاتا تھا۔ اور دونوں ایک پارک میں بیٹھے ایک دوسرے سے سکھ دکھ بانٹ رہے تھے۔ سائیکا کو اس نے کالی سے ہی پک کر لیا تھا، اور وہ یہاں پر بیٹھے ایک دوسرے سے اپنے مسئلے کی ڈسکشن کر رہے تھے۔ ان کے مسئلے تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ اکثر اوقات ان کی ملاقاتیں ایسے ہی ضائع ہو جاتی تھی۔ وہ پیار و محبت کی کوئی بات بھی نہیں کر پاتے تھے، بس اپنے مسئلے، اپنی ڈسکشنز ہی کرتے رہتے تھے، اور آج بھی وہ یہی کر رہے تھے۔ آخر کار ان دونوں میں یہی فیصلہ ہوا کہ سائیکا اپنے باپ سے بات کرے گی کہ وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے۔ وہ انہیں یہ نہیں بتائے گی کہ وہ امیر ہے یا غریب ہے، بس ان سے ملنے کا کہے گی، اور اس کے بعد کی کہانی تو ندیم سنبھال لے گا۔ یہ فیصلہ ہو چکا تھا۔ سائیکا بھی حامی بھر چکی تھی کہ وہ اپنے باپ سے بات کرے گی، لیکن اس کا دل ڈر رہا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی کہ نہ جانے اس کے بابا کیا ری ایکشن دیں گے۔ پھر انہوں نے پارک میں بیٹھ کر ہی آئس کریم کھائی اور وہاں سے چلتے بنے۔ سائیکا نے اپنے ڈرائیور کو یہ کہہ کر کالی سے بھیج دیا تھا کہ وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ آ جائے گی، اور اب وہ ندیم کے ساتھ اس کی بائک پر بیٹھ کر گھر جا رہی تھی۔ اور پھر ندیم نے اسے ان کی گلی کی پچھلی گلی میں ہی اتار دیا، اور وہ بھی سائیکا کے کہنے پر۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا کوئی ڈرائیور یا چوکی دار یا کوئی بھی رشتہ دار اسے ندیم کے ساتھ بائک پر بیٹھا ہوا دیکھے۔ وہ معاملے کو مزید بگاڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ سمجھدار لڑکی تھی، اور اسی لیے وہ وقت سے پہلے ہی سنبھل گئی تھی۔ ندیم نے اسے گلی میں ہی اتارا اور پیچھے مڑ کر آ گیا۔ وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ دروازے پر کھڑی بیل کر رہی تھی۔ جیسے ہی چوکی دار نے دروازہ کھولا تو وہ حیران رہ گیا کہ مالک کی اتنی امیر بیٹی پیدل کیوں آ رہی ہے، لیکن اس میں پوچھنے کی جرت نہیں تھی۔ سائیکا بھی اسے کچھ بتائے بغیر اپنے گھر کے اندر پہنچ گئی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ چوکی دار اس کے باپ تک یہ شکایت ضرور پہنچائے گا کہ ابھی اسے گھر آئے ہوئے 1 گھنٹہ ہی نہیں ہوا تھا کہ اس کے بابا بھی آ گئے، اور ملازمہ نے اسے پیغام دیا کہ وہ اسے نیچے بلا رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ نیچے پہنچی تو بابا کے چہرے کی رنگت اڑی اڑی سی تھی۔ آتے ساتھ ہی انہوں نے سب سے پہلا سوال یہی کیا کہ بیٹا، تم کس کے ساتھ آئی تھی؟ یہ سن کر سائیکا بہت پریشان ہو گئی۔ وہ ڈرنے لگی کہ شاید انہیں کسی نے دیکھ لیا ہے اور اب ان کی مخبری بھی کر دی ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، وہ جھوٹ بولنا چاہتی تھی، لیکن اس کی زبان نہیں مل رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی الٹی سیدھی بات کرتی، اس کے باپ نے کہہ دیا کہ بیٹا، چوکی دار کہہ رہا تھا کہ تم اکیلی گیٹ کے باہر کھڑی تھی، آخر تم کس کے ساتھ آئی تھی؟ جیسے ہی اسماعیل ملک نے یہ بات کی تو سائیکا کی جان میں جان آئی۔ وہ سمجھ گئی کہ اسے کسی نے بائک پر بیٹھا ہوا نہیں دیکھا، بس چوکی دار نے اپنی کہانی بتائی ہے۔ وہ چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر باپ کے پاس آ بیٹھی۔ بابا، مجھے میری دوست چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ تو چوکی دار دروازہ ہی نہیں کھول رہا تھا، اور میری دوست کو بہت جلدی تھی، اسی لیے وہ چلی گئی تھی، اور میں اکیلی کھڑی تھی۔ ایک تو یہ چوکی دار بھی نا، بندہ سارا سارا دن بیل بجاتا رہتا ہے، یہ دروازہ ہی نہیں کھولتا۔ اور وہ سارا ملبہ چوکی دار پر ڈالتے ہوئے بولی۔ تو اسماعیل ملک تھوڑا بہت غصے میں آ گئے، اور فوراً ہی ملازمہ کو یہ حکم جاری کر دیا کہ چوکی دار سے کہہ دو، آئندہ اگر تمہاری کوئی شکایت آئی
तो वो दिन उसकी नौकरी का आखिरी दिन समझना। मुलाजमा भाग कर चली गई थी और साइका को खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसने बेचारे गरीब चौकीदार पर सारा मलबा डाल दिया। लेकिन वो ये भी सोच रही थी कि अगर वो मेरे बारे में ना बताता तो फिर मुझे भी झूठ नहीं बोलना पड़ता। वो अपने बाप के साथ बैठी थी। उसके बाबा अखबार पढ़ रहे थे। वो चुपचाप अपना मोबाइल देख रही थी। वो सोच रही थी कि आज ही मौका है, अपने बाप से बात कर ले। लेकिन उसकी ज़बान मिल नहीं रही थी और वो जब अपने बाप के सामने आती तो वो ऐसे खामोश हो जाती थी। भले ही वो उसे जितना भी प्यार करते थे, लेकिन फिर भी वो उनके गुस्से से भी डरती थी और वो ये भी जानती थी कि उन्हें गरीबों से कितनी ज़्यादा सख्त नफरत है। वो अपने मोबाइल पर बिजी थी और उसके बाबा इस्माइल मलिक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद साइका ने सोचा कि वो आज बात नहीं करती, बल्कि जब कभी उसके बाबा का मूड बहुत ज़्यादा अच्छा होगा तो फिर वो बात करेगी। उसने सोच लिया कि जिस दिन उसका शानदार रिजल्ट आएगा वो उसी दिन ही मौका देखकर बात कर लेगी, क्योंकि उसके बाबा उसकी पढ़ाई और उसके रिजल्ट से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। और साइका जानती थी कि इस बार का रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। एक हफ्ते के अंदर अंदर ही रिजल्ट था। वो वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई थी। वो सोच रही थी कि नदीम को क्या जवाब देगी, क्योंकि उसने नदीम से कहा था कि 2-3 रोज़ के अंदर ही वो अपने बाप से बात कर लेगी और उनकी मीटिंग भी फिक्स करवा देगी। लेकिन वो अब परेशान हो रही थी। वो नदीम से झूठ भी नहीं बोलना चाहती थी। उसने आज तक कभी भी उससे झूठ नहीं बोला था। आज तक वो सच ही कहती आई थी, इसीलिए आज भी सच कह दिया। उसने नदीम को एक टेक्स्ट कर दिया कि वो अपने रिजल्ट के दिन ही बाबा से बात करेगी। तो उसी वक़्त पर दूसरी तरफ से डबल टिक भी हो गए और ब्लू टिक भी, यानी कि नदीम ऑनलाइन ही था। उसने भी फ़ौरन उसे वॉइस मैसेज भेज दिया कि कोई बात नहीं, एक हफ्ता गुजरने में कितना ही टाइम लगता है भला, बस तुम बात कर लेना। जैसे ही साइका ने उसका मैसेज सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो दिल ही दिल में बहुत खुश हो गई थी कि नदीम कितना अच्छा है। उस पर ज़रा भी गुस्सा नहीं किया और ना ही किसी नागवारी का इजहार किया है। वो दिल ही दिल में खुश हो रही थी और सोच रही थी कि अगर मैं झूठ बोल देती तो फिर एक हफ्ता खुलती रहती। लेकिन मैंने सच बोला और सच का फ़ायदा भी मिल गया। और वो अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि उनकी मज़ीद फिर 2-4 बातें हुई और फिर ये कहकर अपने कमरे से बाहर निकल आई कि मैं बाबा के पास जा रही हूँ, ताकि उनसे थोड़ी बहुत बातचीत हो जाए और उनसे बातचीत आगे बढ़ा सकूँ। आखिर उन्होंने मेरे बारे में सोच क्या रखा है। वो मोबाइल कमरे में छोड़ गई। उसके जाने के बाद भी नदीम ने मैसेज किया था कि बेस्ट ऑफ लक, लेकिन उसने ये मैसेज नहीं देखा था और ना ही डबल हुआ था। और नदीम अपने छोटे से कमरे में बैठा मुस्कुरा रहा था कि वो अब मैसेज का रिप्लाई करेगी, लेकिन वो तो ऑफलाइन हो चुकी थी। तो उसने अपना मोबाइल भी एक तरफ रखा और पलंग के साथ टेक लगाकर आंखें मूंद गया। वो सोच रहा था, क्या साइका के बाबा मानेंगे भी या फिर नहीं मानेंगे। उसके पास इस वक्त कुछ भी नहीं था, बस वो पढ़ रहा था। इसके अलावा उसके पास ना कोई सरमाया था और ना ही कोई बैंक बैलेंस। वो बस एक गरीब लड़का था जिसने बाप के जाने के बाद घर को संभाल रखा था। वो पढ़ने के साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ाता था, जिससे उसके घर का खर्च चलता था। उसकी माँ भी घर में सिलाई कढ़ाई करती थी। उसकी एक बहन थी जो उससे बड़ी थी और अब वो उसकी शादी भी कर चुका था। अब उसकी बारी थी, लेकिन साइका अपने घर बात करने की जुर्रत ही नहीं जुटा पा रही थी। वो 2 महीने तक ऐसे ही टालती आई थी कि अभी वक़्त नहीं आया।
لیکن دوسری طرف ندیم کی امی بھی اس پر پریشر ڈال رہی تھی کہ بیٹا اب گھر میں بہو لے آؤ۔ وہ غریب سے لوگ تھے، انہیں امیر ہونے کا کوئی شوق بھی نہیں تھا۔ وہ جو خود کھا رہے تھے وہی بہو کو بھی کھلاتے۔ اس کی ماں آئے روز اس پر دباؤ ڈالتی رہتی تھی کہ میں تمہارا رشتہ کر رہی ہوں، لیکن اس نے اپنی ماں کو یہ کہہ کر روک رکھا تھا کہ اسے کوئی اور لڑکی پسند ہے اور وہ اس کے لیے 5 سال بھی انتظار کر سکتا ہے۔ ان کی عمر بھی ابھی اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی، وہ انتظار کر بھی سکتا تھا، اور اب کر بھی رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے سائیکا کے بابا مانیں گے بھی یا نہیں۔ جیسے ہی اس کے ذہن میں یہ خیال آتا کہ وہ نہیں مانیں گے تو وہ اندر ہی اندر ٹوٹ کر بکھر جاتا، لیکن باہر سے سائیکا پر ایسا کچھ بھی ظاہر نہیں کرتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ آخر کار 1 ہفتے کا عرصہ تمام ہوا۔ آج سائیکا کا رزلٹ تھا اور اس نے پورے کالج میں ٹاپ کیا تھا۔ اس کے بابا بہت خوش تھے اور اپنے سارے ملازمین، چوکیدار، ڈرائیور، ہر کسی کو انہوں نے خوش کر دیا تھا۔ اتنے پیسے دیے تھے کہ ان کی 5 ماہ کی تنخواہ بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، اور راشن وغیرہ الگ سے دیا تھا۔ پوری سوسائٹی میں بھی مٹھائی بٹوائی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھے، لیکن اس خوشی کے دن انہوں نے سائیکا پر ایک بم بھی پھوڑ دیا تھا اور کہا تھا کہ بیٹا جس پائلٹ نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنا تھا نا، وہ آج ہی آ رہے ہیں۔ جیسے ہی سائیکا کے باپ نے یہ کہا تو اس کی دھڑکنیں بند ہو گئیں۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جیسے سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ کسی سے ان کو ملوانا چاہتی ہے، لیکن اس کی ساری آواز اس کے حلق میں دم توڑ گئی تھی اور وہ کچھ بھی نہیں کر پائی تھی۔ وہ اپنی بات کرنے کے بعد ڈرائنگ روم سے اٹھ کر چلے گئے۔ وہ کال پر بات کرتے ہوئے جا رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہ آپ لوگ کہاں تک پہنچے۔ وہ دوسرے شہر سے آ رہے تھے، اس لیے وہ ان سے موبائل کی لوکیشن وغیرہ بھی پوچھ رہے تھے۔ سائیکا کو ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی وہ چکرا کر گر پڑے۔ وہ ڈرائنگ روم کے بڑے سے صوفے کے سہارے کھڑی تھی۔ وہ صوفے سے اٹھ تو آئی تھی، لیکن اب تک اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب آگے کیا ہوگا۔ اس کی تو سانسیں ہی رک جائیں گی اگر ندیم اس کا نہ ہوا۔ لیکن پھر اس نے سوچا کہ ان رشتے والوں کو آنے دیتی ہوں، پھر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا ڈالوں گی، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اور آخر کار دوپہر کے 3:30 بجے وہ لوگ پورے دھوم دھماکے کے ساتھ آ گئے۔ ان کی پوری فیملی آئی تھی، وہ بھی 3 بڑی بڑی گاڑیاں بھر کر۔ اس کی ساس، نندیں، دیورانیاں اور ان کے بچے، اور اس کا ہونے والا منگیتر بھی، جو شکل و صورت کے لحاظ سے بھی بہت اچھا تھا اور اس کی پرسنالٹی بھی اچھی تھی، غرض اس میں کوئی بھی خامی نہیں تھی۔ سائیکا اپنے کمرے میں بالکل تیار بیٹھی تھی، وہ بھی باپ کے حکم پر، لیکن اس کا باہر جانے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ پھر ملازمہ نے آ کر پیغام دیا کہ اسے بڑے صاحب بلا رہے ہیں، تو اس بیچاری کو باہر آنا ہی پڑنا تھا۔ وہ پنک کلر کا ایمبرائڈ ڈریس پہنے ہوئے باہر آئی تو اس کے ہونے والے سسرالیوں نے اسے فوراً ہی پسند کر لیا۔ لڑکی انہیں پسند آ گئی تھی اور وہ ضد کر رہے تھے کہ وہ آج ہی منگنی کر کے جائیں گے، لیکن سائیکا کے باپ نے ان سے یہی کہہ دیا کہ وہ پہلے اپنی بیٹی سے اس کی رضامندی معلوم کریں گے اور اس کے بعد انہیں اطلاع پہنچا دیں گے۔ بھلے ہی وہ اس کی شادی اپنی مرضی سے کسی امیر جگہ پر کرنا چاہتے تھے، اور وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے، لیکن وہ اتنا ضرور کرتے تھے کہ جب بھی کوئی رشتہ آتا تھا تو وہ اس سے ضرور پوچھتے تھے۔ اور اب بھی انہوں نے ان لوگوں سے بیٹی کا ہی کہہ دیا تھا۔ وہ جو پسند آئی بیٹھی تھی، اس کی ساس تو بار بار ہی اسے دعائیں دیتی چلی جا رہی تھی
کہ انشاءاللہ تم ہمارے گھر آؤ گی، اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ سائیکا کو سنائی تو دے رہا تھا مگر اچھا بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ وہاں سے اٹھ کر آ گئی تو سب نے یہی سمجھا کہ بچی شرما گئی ہے، لیکن جیسے ہی وہ کمرے میں آئی تو اس کی ہونے والی نند بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ وہ تقریباً اس کی ہم عمر ہی تھی۔ وہ اس کے کمرے میں آئی اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگی۔ وہ اپنے بھائی کی تعریفیں کر رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ بھیا نے مجھے ابھی کہا ہے کہ آپ انہیں پسند آ گئی ہیں۔ وہ پوچھ رہی تھی کہ آپ کو بھیا پسند ہیں۔ وہ فیملی ذرا فرینڈلی ٹائپ سی تھی۔ اگر سائیکا کو ندیم پسند نہ ہوتا تو شاید اسے احسن بڑی جلدی پسند آ جاتا، لیکن اس کے دل میں تو ندیم گہری جگہ بنا چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ان کے گھر سے چلے گئے۔ وہ بہت زیادہ غصے میں تھی۔ اس کے بابا نے اسے اچانک کیوں بتایا، اور وہ اب سوچ ہی رہی تھی کہ وہ آج ہی ان سے بات کرے گی۔ وہ باپ سے بات کرنے کے لیے گئی تو سب سے پہلے وہ اس سے پوچھنے لگے کہ کیا تمہیں یہ رشتہ منظور ہے یا نہیں؟ بیٹا، یہ بہت اچھے لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں، اور پھر لڑکا پائلٹ ہے، تم اس کے ساتھ خوش رہو گی۔ اس کے بابا نے جب ایک تقریر شروع کی تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی، اور جب سر اوپر کیا تو اس کی آنکھوں میں نمی تھی تو اسماعیل ملک دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا، لیکن وہ روئے جا رہی تھی، اور پھر آخر میں اس نے اپنی بات بتا بھی دی کہ میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ بیٹا، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ تم مجھے اس سے ملوا دو، بلکہ اس کے گھر والوں کو بھی بلوا لو، ہم مل لیتے ہیں، اس میں کوئی بڑے مسئلے کی بات نہیں ہے۔ جیسے ہی اس کے باپ نے یہ کہا تو اسے کچھ تسلی تو ہو گئی، لیکن ابھی بھی اصل کہانی باقی تھی تو اس نے اپنے باپ کو نہیں بتائی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ جب ندیم آئے گا تو خود ہی سنبھال لے گا۔ وہ فوراً ہی وہاں سے خوشی خوشی بھاگ گئی اور جا کر فوراً ہی ندیم کو کال بھی کر دی کہ تم کل ہی آ جاؤ۔ ویسے تو بابا نے کہا ہے کہ تم اپنی فیملی کو بھی لے کر آنا، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ تم ابھی اکیلے آؤ اور بابا کو اپنی باتوں سے کنونس کر لو کہ ایک نہ ایک دن تم ضرور کامیاب ہو ہی جاؤ گے۔ ندیم بھی سائیکا کی بات سن کر بہت زیادہ خوش ہو گیا اور وعدہ کر دیا کہ وہ کل ضرور آئے گا۔ کل کا دن آنے میں بھی وقت نہیں لگا، وقت کو تو جیسے پہیے لگ گئے تھے۔ دوپہر کو ہی ندیم ان کے گھر آ گیا۔ وہ اور اس کا باپ لنچ کر رہے تھے۔ وہ ڈائننگ ایریا میں بیٹھے تھے اور ملازمہ نے ندیم کو ڈائننگ روم میں بٹھا دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اور اس کے والد بھی وہیں پر آ گئے، اور وہ لڑکے کو دیکھ کر ہی کچھ حیران سے ہو گئے تھے۔ وہ سادہ سے حلیے میں بیٹھا تھا۔ اس بیچارے نے تو اپنی طرف سے پوری تیاری کی تھی، لیکن اس کے پاس کوئی مہنگے ڈریسز تو تھے نہیں، اسی لیے وہ ایسے ہی آ گیا تھا۔ اس کے باپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا تو ندیم کو بہت برا لگا۔ اسماعیل ملک ذہین انسان تھے۔ وہ اسے دیکھ کر ہی سمجھ گئے تھے کہ وہ ان کی بیٹی کے شایان شان نہیں ہے۔ وہ اس لڑکے کے منہ سے ہی سننا چاہتے تھے کہ آخر کار وہ کرتا کیا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی بات شروع کی۔ ندیم اس کے جواب دیتا جا رہا تھا، اور وہ بھی بالکل سچ سچ۔ کچھ جوابات تو سائیکا کو بھی چبھنے لگے تھے۔ سائیکا نے اس کو سمجھایا بھی تھا کہ وہ تھوڑا کچھ جھوٹ بھی بول لے، لیکن اس نے کچھ بھی جھوٹ نہیں بولا اور کہہ دیا تھا کہ ہمارا گھر کرائے کا ہے، کوئی زمین جائیداد نہیں، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، بابا ہے نہیں، امی سلائی کڑھائی کرتی ہیں۔ غرض کہ اس نے اپنی ساری کہانی بتا دی تھی۔ اس کی بات سن کر اسماعیل ملک غصے میں آ گیا۔ وہ نہیں سمجھتا تھا کہ وہ اتنا غریب ہوگا کہ اپنا گھر بھی نہیں ہوگا۔ وہ اتنا زیادہ غصے میں آیا کہ کرسی سے کھڑا ہو گیا۔
تو ان کے ساتھ ساتھ ندیم بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ انہوں نے ایک نظر سائکا کی طرف دیکھا اور پھر ندیم کی طرف دیکھنے لگے۔ لڑکے، تم جانتے بھی ہو کہ میں کون ہوں، جو یوں منہ اٹھا کر رشتہ مانگنے کے لیے آگے۔ میری بیٹی تو ہیروں سے بھی زیادہ قیمتی ہے، مگر تمہاری اوقات تو کوئلے جتنی بھی نہیں ہے۔ جیسے ہی اسماعیل ملک نے یہ بات کی تو ندیم تو چپ چاپ کھڑا رہا، لیکن سائکا نے رونا شروع کر دیا۔ اسماعیل ملک اس وقت اپنی بیٹی کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے، اور پھر انہوں نے اس کلرک کے بیٹے کو دھکے دے کر اپنے اس بنگلے سے نکال دیا، جو اب اس دنیا میں بھی نہیں رہا تھا، اور نہ ہی اس کا کوئی وظیفہ اس کے بیٹے اور بیٹی کو ملتا تھا۔ اس کے بابا ایک کلرک ہی تھے جو پرائیویٹ دفتر میں کام کرتے تھے، لیکن اب وہ زندہ نہیں رہے تھے اور ان کی اولاد یہاں پر دھکے کھا رہی تھی۔ اسماعیل ملک نے ذاتی طور پر اسے 2-4 دھکے دیے تھے اور پھر چوکیدار کو بلا کر اسے گھر سے باہر نکلوا دیا تھا۔ انہوں نے سائکا سے بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی جذباتی ہے اور جذبات میں آ کر ہی یہ سب کر رہی ہے۔ جب وقت گزرے گا تو وہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ ندیم ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اپنے گھر پہنچ گیا۔ اس نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد وہ سائکا کا نام بھی زبان پر نہیں لائے گا، بلکہ سب سے زیادہ کنسنٹریٹ اپنے کیریئر پر کرے گا۔ اور پھر اس نے اگلے ہی سال انٹری ٹیسٹ کا امتحان دے دیا، جو کلیئر ہو گیا، اور وہ ڈاکٹری کرنے کے لیے دوسرے شہر چلا گیا۔ بھلے ہی اس کے لیے یہ سفر بہت زیادہ کٹھن تھا۔ وہ اپنی ماں کو اکیلے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ انہیں یاد کر کر کے روتا رہتا تھا، لیکن اس نے یہ ٹھان لیا تھا کہ اب وہ کچھ کر کے دکھائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ چاہے جتنی بھی ڈگریز حاصل کر لے، لیکن اسے اچھے جابز نہیں ملیں گے۔ اس لیے اس نے ڈاکٹری کو اپنا لیا تھا۔ بھلے ہی اس کے 2-3 سال پڑھائی میں ضائع ہو گئے تھے، کیونکہ اس نے پہلے ڈاکٹریٹ نہیں پڑھی تھی، لیکن اب اس نے اپنے 2-3 سال کو پس سے پشت رکھ کر انٹری ٹیسٹ بھی کر لیا تھا اور اسے پاس بھی کر لیا تھا۔ دوسری طرف اسماعیل ملک کا گھر روشنیوں میں جگمگا رہا تھا۔ انہوں نے جب ندیم کو یہاں سے باہر دھکے دے کر نکالا تھا تو اسی دن ہی اس پائلٹ کی فیملی کو کال کر دی تھی کہ انہیں یہ رشتہ منظور ہے اور وہ 1-2 ماہ کے اندر اندر ہی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اور اب ان کے رشتے کو پورے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ سائکا دلہن بن کر بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ چاہتی تو گھر سے بھاگ بھی سکتی تھی، لیکن اس نے اپنے باپ کی عزت کو زمین میں نہیں روندا تھا، اور وہ دل پر پتھر رکھ کر اب نکاح نامے پر سائن بھی کر چکی تھی۔ پھر اس کی ڈولی اسماعیل ہاؤس سے اٹھ گئی، اور وہ دوسری طرف اسی دن ہی ندیم کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اسے بہت زیادہ چوٹیں آئی تھیں، بس وہ مرتے مرتے ہی بچا تھا۔ وہ بہت زیادہ تیز رفتار میں بائک چلا کر آ رہا تھا۔ جیسے ہی اسے اپنے دوست سے یہ خبر ملی تھی کہ آج سائکا کی بارات ہے، تو وہ ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا اور پھر سڑک پر بکھر گیا۔ اس کی ٹانگیں بھی ٹوٹی تھی، لیکن وہ بچ گیا تھا، اور پھر بڑی جلدی اس نے ریکور بھی کر لیا اور ایک مرتبہ پھر سے اپنی محنت پر لگ گیا۔ 15 سال بعد بابا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، سائکا روتے ہوئے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر باپ کا سر اپنی گود میں رکھے ہوئے تھی۔ ان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور ان کا بہت زیادہ خون بہہ گیا تھا۔ اسی وقت ہی لوگوں نے اسماعیل ملک کی فون لسٹ میں سب سے پہلے نمبر پر کال کی تو سائکا نے ہی فون اٹھا لیا تھا اور فوراً سے ڈرائیور کے ساتھ سڑک پر پہنچ گئی، اور اب اپنے باپ کو لے کر سب سے بڑے ہسپتال میں بھی پہنچ چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے اسماعیل ملک کا علاج شروع کر دیا، اور سائکا کوریڈور میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی زندگی میں پہلے بھی کوئی خوشی باقی نہیں رہی تھی، اور اب اس کے باپ کی یہ حالت تھی
کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے جا رہی تھی کہ یا اللہ میرے بابا کو کچھ نہ ہو۔ ان کے علاوہ اب اس کا کوئی سہارا نہیں رہا تھا، وہ تنہا رہ گئی تھی۔ اسماعیل ملک کا علاج چل رہا تھا، وہ باہر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آپریشن تھیٹر کے اندر کا منظر بھی بہت عجیب تھا۔ وہاں پر ایک نہیں بلکہ تین ڈاکٹرز لگے ہوئے تھے، لیکن اسماعیل ملک کی جان بچانا بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر ندیم بھی تو وہیں پر موجود تھے، جو اس شہر کے سب سے جانے مانے اور سینئر ڈاکٹرز میں سے ایک تھے۔ اب مریض کے بلڈ گروپ کا پتہ لگانا تھا۔ انہوں نے سوئی اٹھائی اور جیسے ہی مریض کے بازو میں لگائی تو وہ چیخ اٹھا تھا، کیونکہ وہ اسماعیل ملک ہوش میں تھے لیکن آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ سوئی چبھی تو ان کی چیخ نکل گئی، اور چیخنے کے ساتھ ساتھ جیسے ہی انہوں نے اوپر دیکھا تو سامنے کھڑے ڈاکٹر کا چہرہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ انہیں ایسا لگا کہ شاید انہیں کوئی مغالطہ ہوا ہے، لیکن یہ سچ تھا کہ وہ ندیم ہی تھا، جسے دیکھ کر وہ یہ یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ معمولی سا لڑکا جس کے پاس پہننے کے لیے ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں تھے، اب وائٹ کوٹ پہنے ان کا علاج کر رہا تھا۔ ندیم بھی انہیں پہچان چکا تھا اور وہ باہر بیٹھی اپنی محبت کو بھی دیکھ چکا تھا، لیکن وہ اب اس کی محبت نہیں تھی، اسی لیے اس نے ایک نگاہ کے علاوہ دوسری نگاہ اس لڑکی پر نہیں ڈالی جو کبھی کبھار اس کی محبت تھی۔ وہ اب شادی شدہ تھا اور 2 بچوں کا باپ بھی تھا۔ اسے اپنی بیوی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ اس نے اسی دن ہی اپنی محبت کو بھلا دیا تھا جس دن اس کا نکاح ہوا تھا۔ وہ کوئی غلط لڑکا نہیں تھا، اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب اپنی بیوی کے ساتھ اچھی بھلی زندگی گزارے گا اور اپنے زخموں کو ہرا نہیں کرے گا۔ سائیکا نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ اسماعیل ملک کا بلڈ ٹیسٹ کیا گیا۔ ان کا بلڈ گروپ بہت زیادہ ریئر تھا اور اتفاقاً وہ بلڈ گروپ ندیم کا بھی تھا، اور جب ندیم نے کہا کہ وہ خون دینے کے لیے تیار ہے تو سبھی ڈاکٹر حیران رہ گئے کہ وہ آخر اس آدمی کو کیسے جانتا ہے، لیکن اس نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا اور بلڈ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ ڈاکٹرز نے بھی باہر اطلاع کر دی تھی، ایک ڈاکٹر ہی خون دے رہا ہے۔ سائیکا بھی حیران تھی کہ آخر ایسا کون سا انسان ہے جو کسی غیر کو اپنا خون دے رہا ہے، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی، اسے بس اپنے بابا جان کی پرواہ تھی، اور وہ پھر آخر کار ان کی جان بچ بھی گئی تھی، اور وہ بھی ندیم کے خون کی بدولت۔ وہ جیسے ہی بے ہوشی کے بعد ہوش میں آئے تو ندیم کا شکریہ ادا کرنے لگے اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے کہ بیٹا میں نے غلط فیصلہ کیا تھا، نصیب تو ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے، بس مجھ سے ہی غلطی ہو گئی تھی۔ ندیم نے ان سے اور کچھ بھی نہیں کہا، بس اتنا ہی کہا کہ انکل، اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کا نصیب خرید سکتا تو آپ سب سے زیادہ امیر تھے، آپ سائیکا کا نصیب خرید لیتے، لیکن اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اگر سائیکا کی مجھ سے شادی ہو جاتی تو وہ خوش رہتی، لیکن آپ یہ بھی تو نہیں کہہ سکتے نا کہ اگر اس کی شادی مجھ سے ہوگی تو وہ بھوک سے مر جائے گی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ندیم کو دوسرے ڈاکٹر سے یہ اطلاع مل گئی تھی کہ باہر صرف مریض کی بیوہ بیٹی بیٹھی ہے، اسی لیے وہ یہ بات کر رہا تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ بیوہ کیسے ہوئی۔ اسماعیل ملک کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ سائیکا شادی کے تیسرے سال ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ احسن ایک پلین کریش میں اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ اپنے باپ کے گھر آ کر رہنے لگی۔ اب ندیم اس سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ محبت ختم تو نہیں ہوئی تھی، لیکن چھپ گئی تھی، وہ بھی حقوق کے پردوں میں۔ وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنا چاہتا تھا اور اس کے سر پر سوتن نہیں لانا چاہتا تھا، اسی لیے ہی اس نے سائیکا کو نہیں اپنایا۔
حالانکہ اسماعیل ملک نے تو اپنے منہ سے کہا تھا کہ بیٹا تم میری بیٹی سے شادی کر لو۔ ندیم نے صاف صاف انکار کر دیا، کیونکہ اس کی زندگی اور اس کے 15 سالوں نے اسے یہ سبق تو سکھا ہی دیا تھا کہ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ وقت پر اس کے پاس دولت نہیں تھی، اسی لیے وہ اپنی محبت کو حاصل نہیں کر پایا تھا، لیکن اب اس کے پاس دولت تھی اور وہ وقت نہیں تھا۔ غرض کہ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ حالات نے اسے اس دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا کہ وہ اب نہ ہی سائقہ کو اپنا سکتا تھا اور نہ ہی اپنی بیوی کو دھوکہ دے سکتا تھا، اسی لیے اس نے معذرت کر لی۔ لیکن اسماعیل ملک کو اس کی اس بات سے ایک سیکھ ضرور ملی کہ ہر چیز انسان نہیں جانتا ہوتا، بلکہ انسان کو اپنا ہر کام اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ جیسے ندیم نے چھوڑا تھا، اس نے ہر چیز، ہر مسئلہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے بس صرف محنت کی تھی، اور آج وہ شہر کا سب سے مایہ ناز، کامیاب اور ایک مشہور ڈاکٹر تھا۔ کچھ عرصے بعد اسماعیل ملک بھی ٹھیک ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے، اور اس واقعے کو بھی 1-2 ماہ بیت گئے تو پھر جا کر اسماعیل ملک میں ہمت ہوئی کہ انہوں نے سائقہ کو ندیم کے بارے میں بتایا تو اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھے۔ اس 15 سالوں میں اس نے بھی بہت زیادہ سفر طے کیے تھے، اور اب وہ اس مقام پر پہنچ چکی تھی کہ اس کے اندر کوئی جذبات باقی نہیں رہے تھے۔ وہ نہ ہی خوش ہوتی تھی اور نہ ہی اداس ہوتی تھی، بس کوئی تاثر نہیں دیا تھا۔ اور آخر میں جب اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا وہ اب اپنی زندگی میں آگے بڑھ گیا ہے، تم بھی شادی کر لو، تو اس نے بس اتنا ہی کہا کہ بابا جی آپ مجھے کبھی ہنستا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی، اور اسماعیل ملک نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اسے زندگی کی ایک ہی غلطی ہوئی تھی، اور وہی بہت بڑی ثابت ہوئی تھی۔ یہ بات نہیں تھی کہ انہیں پہلے سے معلوم تھا کہ احسن زندہ نہیں رہے گا، لیکن ان سے ایک غلطی ضرور ہوئی تھی کہ انہوں نے ایک غریب کو نیچا دکھایا تھا، اور آج اس کی ہی سزا بھگت رہے تھے، جو نہ جانے کب تک چلنی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بڑا بے نیاز ہے۔ اگر کوئی غریب معصوم اپنی ذلت کا بدلہ نہیں لے پاتا تو اللہ تعالیٰ کسی نہ